بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت نسل والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا حسنین کریمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے ہیں۔ یہ خوبصورت منظر دیکھ کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان دونوں سے اس درجہ محبت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں شہزادوں یعنی حسن اور حسین کو کچھ عطا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس بڑے شہزادے یعنی حسن کو اپنی ہیبت و بردباری عطا کی ہے، اور اس چھوٹے شہزادے یعنی حسین کو اپنی محبت اور رضا عطا کی ہے۔ ناظرین کرام، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی اور نے کہا کہ سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ناظرین کرام، آج سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا یوم شہادت، نور چشم رحمت للعالمین۔ ناظرین کرام، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فاتح خیبر باب العلم کے فرزند ارجمند، جن کی والدہ سیدۃ النساء، جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور ناظرین کرام جن کی نانی مسلمہ اول سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی دادی فاطمہ بنت اسد، جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری ماں، جن کے نانا شافع یوم محشر، جو وجہ تخلیق کائنات، جو سردار الانبیاء خاتم المرسلین، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائناتیں نہ پیدا ہوتی، یہ ساری کائناتیں انہی کی وجہ سے، یہ سارے ان کے کرم ہیں۔ ناظرین کرام، آج ان کا یوم شہادت ہے، جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے۔ ناظرین، آج ان کا یوم شہادت ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، سیدہ فاطمہ کے، امام علی مقام کو اور امام حسن دونوں شہزادگان کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، سونگتے تھے، پیار کرتے تھے، چومتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ دونوں دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے۔ خطبہ روک کر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر جن کو جلدی سے جا کے اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے، اور جن کے بارے میں فرماتے تھے، یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ ناظرین کرام، ان کی شہادت، ایسی شہادت کائنات میں ان سے بڑھ کے کسی نے قربانی نہیں دی۔ ناظرین کرام، نہ اس آسمان کی آنکھوں نے، نہ تاریخ کے اوراق نے ایسا صبر و استقامت اور ایسی قربانی دیکھی جیسے امام علی مقام نے میدان کربلا میں دی۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو آپ کا لباس مبارک پہ دیکھا، 120 سوراخ آپ کے لباس پاک میں تھے۔ سارا جسم جو تھا وہ پہلے تو تلوار سے آپ کے جو بازو تھے، آپ کے دست اقدس جو تھے، ان کو کاٹا گیا، پھر اس کے بعد وہ نیزے چبوتے تھے، اور اس وجہ سے 120 جو تھے نشانات آپ کے لباس مبارک پہ تھے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام کی شہادت ہوئی، صرف زمین والے نہیں روئے، فرش والے نہیں روئے، حاملین عرش بھی روئے، جنات روئے، درخت روئے، آسمان رویا، پہاڑ روئے، اور یہ شفق کی سرخی جو ہے یہ ہر روز ہمیں یاد دلاتی ہے۔ ناظرین کرام،
ان کے کیا مقامات ہیں، ان کی کیسے شہادت ہوئی، کن حالات میں ان کی شہادت ہوئی، اور کس مقصد عظیم کی خاطر انہوں نے قربانی دی، یہ قربانی کیا تھی، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے ملک کی بڑی علمی شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب، ان کے ساتھ جناب پروفیسر محمد اعظم نوری اور ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ناظرین کرام، اور محمود الحسن اشری صاحب تو پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام بھی سنوائیں گے۔ ناظرین کرام، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، سیدنا امام عالی مقام کی شہادت کے واقعات جب کتابیں میرے سامنے کھلی ہوتی ہیں میری زبان سے بیان نہیں ہو سکتا۔ لوگ کئی گھنٹے بیان کر لیتے ہیں شہادت کا واقعہ، مجھ سے نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی کوشش کی، گھر سے چلتے وقت سحری سے میرا یہی عالم ہے، اور میرے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ گفتگو، میرا لمبا انٹرو میں نہیں دے سکتا، یہ ہمت ہے۔ آج میں اپنے اسکالر سے زیادہ بات کروں گا۔ جی ڈاکٹر معین نظامی، میری ہمت نہیں ہے، میری ہمت جواب دے۔ صحیح ہے غازی صاحب، یہ تاریخ اسلام کی وہ ورق ہے جو سب سے زیادہ خونی ہے اور سب سے زیادہ دلگداز، اور یہ الفاظ بھی حقیقت میں کم ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ واقعہ رونما کیسے ہو گیا۔ عالم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال ایمان افزا کو دیکھنے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہوا وہ لوگ موجود تھے۔ براہ راست وہ نسلیں موجود تھیں جنہوں نے نور نبوت سے اکتساب کیا تھا، اور حضرت امام حسین نے مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے اور پھر مکہ مکرمہ اور اس کے بعد کربلا تک پہنچتے ہوئے ہر لمحے پر اپنی اتمام حجت کرتے ہوئے اپنی ان تمام نسبتوں کا حوالہ دیا تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ روئے زمین پر اس وقت کسی رسول کا کوئی فرزند باقی نہیں ہے سوائے میرے۔ ان تمام حجتوں کے باوجود، یعنی شقاوت قلبی کا، سنگ دلی کا، اور بے رحمی کا، اور نسبتوں سے محرومی کا، اور عقیدت و احترام سے بے فیضی کا یہ عالم تھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ اہانت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ، یعنی دل پھٹنے لگتا ہے یہ باتیں سن کے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ کیفیت بھی غازی صاحب صاحبان ایمان کی ہوتی ہے، اہل نسبت کی ہوتی ہے، کیونکہ ایمان اور نسبت اگر نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں سہل ہیں، ان کی کوئی معنویت نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اور اگر ایمان ہے اور نسبت ہے اور کوئی ذوق اور شوق ہے تو پھر یہ بات بیان کرنا، اس بات کا سوچنا بالکل دل کو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس نے کتاب لکھی تھی ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، کارلائل کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ کارلائل نے ایک جگہ لکھا، مدت ہوئی میں نے پڑھا تھا، اس نے کہا میں نے دنیا کے بہادروں کو میں کس سے جمع کر رہا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں دیکھوں کہ سب سے بہادر کون ہے دنیا میں۔ تو کہتا ہے جب میں نے امام علی مقام کا سارا پڑھا تو میں کانپ گیا کہ ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں، کہ جن کے بھائی، جن کے بھتیجے، جن کے عزیز و اقارب صاحب سامنے ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس پہ اسی طرح کھڑا ہے۔ اب امام علی مقام کا سارا خاندان تو ذبح کر دیا انہوں نے، آخر میں خود امام پاک صرف بچ گئے تھے، اور پھر جا کے اپنا جو تعارف امام نے کرایا، وہاں جو خطبہ دیا ہے، اپنا تعارف کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میری والدہ کون تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ، وہ ان کو پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے، یہ سارا تعارف کرایا۔ کیسا منظر تھا، بیان نہیں ہو سکتا۔ غازی صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت میں جو صبر و استقامت کا پہلو ہے وہ تو کوہ صفا کی مانند بہت ہی عظمت پہ دکھائی دیتا ہے ہمیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو بندگان خدا، محبوبان خدا ہوتے ہیں، ان کا کریکٹر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بات کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ وہ ایک پہاڑ کی مانند جو ہے وہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش جو ہے وہ بھی ان کے پائے استقلال میں لرزش پیدا نہیں کر سکتی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، ان عظم الجزا ما عظم البلا،
کہ بڑی جزا جو ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہی امتحان بھی ہو. اور قرآن مجید فرقان حمید میں امتحانات کی جتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب دیکھیں جو کا عالم یہ ہے کہ پیاس بجھانے کے لیے بچوں کو اپنی پیاسی زبانیں چسانا پڑتی ہیں، یعنی یہ عالم ہے. لیکن اس لمحے بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے، زبان پر شکوہ نہیں ہے. اور قوت و طاقت کا دوسری سائیڈ پہ عالم یہ ہے کہ آپ نے جب جہاں پہ تھوڑا سا جلال آیا نا، مثلا ایک شکی آدمی نے جب آپ نے حفاظتی نقطہ نظر سے وہ ایک خندق کھدوائی اور اس میں آگ جلوائی، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ابشر بالنار، کہ اے امام حسین تمہیں آگ کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، آگ مبارک ہو تمہیں. تو آپ نے اس لمحے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ابن حوزہ ہے. اب عربی زبان میں حاضہ یحوز و حوزن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ملا دینا. تو آپ نے فوراً کہا اللہم حزہ الی النار، یا اللہ اس کو آگ سے ملا دے. بس یہ کہنا تھا کہ اس کا گھوڑا جو تھا وہ بھدک گیا اور اس کا پاؤں جو تھا وہ رکاب میں پھنس گیا. اب گھوڑا جو ہے وہ اس کو لیے دوڑ رہا ہے، کبھی اس کا سر کہیں ٹکراتا ہے، کبھی درخت سے ٹکراتا ہے، کبھی پتھر سے ٹکراتا ہے، کبھی زمین پہ روندا جاتا ہے، اور بالآخر اسی آگ میں اس کو پھینک دیا گیا. اللہ، یہ وہی چہرے ہیں جن کو مولا کے وقت عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے دیکھ کر کہا تھا کہ انی لا ارا وجوہا لو دعوا اللہ ان یزیل الجبال من مکانہ لا ازال اللہ من مکانہ. اس نے کہا تھا ان سے مباہلہ نہ کرنا، انہوں نے اگر اللہ کے حضور میں کہہ دینا یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں تو یہ ایک لمحے میں اللہ ان کے کہنے میں پہاڑ ہلا دے گا. اچھا، وہ جو عبداللہ بن حسین ازدی تھا جس نے یہ گستاخی آپ کی بارگاہ میں کی تھی کہ پانی کا تمہیں ایک گھونٹ نہیں دیں گے اور تم اس طرح پیاسے مر جاؤ گے، تو آپ نے کہا تم پیاسے مرو گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ بیمار ہوا اور وہ کہتا تھا پیاس پیاس، مجھے پانی دو. پانی دیتے تھے اور وہ کیس سے نکل جاتا تھا، پھر کہتا تھا پیاس، اور اسی حالت میں مرا. تو امام پاک کی جس نے گستاخی کی ہے، اور آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہے اس کو کہیں جگہ مل نہیں. میں اس پر قرآن کی ایک آیت غازی صاحب بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. تو پھر یزید لعین نہیں ہے؟ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. اچھا یہاں پر میں ایک حدیث جوڑنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے ہیں تو کاشانہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے امام پاک کے رونے کی آواز آتی ہے بچپن میں. آپ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر جاتے ہیں. کہا فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں کیا سبب ہے رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو رونے نہ دیا کرو، ان بکاءہ یؤذینی. میں ناظرین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس رسول کو امام علی مقام کا رونا اذیت دیتا ہے بچپن میں، ان کے خون کا نکلنا حضور کو کتنی اذیت دیتا ہوگا، کتنی اذیت دیتا ہوگا. جی ڈاکٹر تنولی صاحب، یہ کیسے ہو گیا؟ سارے شہید ہو گئے اس کے ایک انسان کے سامنے، اور اس کے باوجود جو حق اس کو سمجھا اس پہ کھڑا ہے. جی غازی صاحب، اور پھر سیدہ زینب کے وہ الفاظ سن کے نجی میرا تو کلیجہ شک ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ تم میری ماں کی آخری نشانی رہ گئے ہو، تم بھی چلے جاؤ گے. سیدہ فاطمہ کی آخری نشانی، میں کیا کروں گی؟ بالکل غازی صاحب، جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا تھا، حضرت امام پاک کا مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حدیث مبارکہ سے ہم تک پہنچتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی یہ جو تعلق تھا امام پاک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، اگر آپ پورے کربلا کے سفر کو دیکھیں غازی صاحب تو پورا کربلا کا سفر آپ کو اس تعلق کی عملی تفسیر نظر آتا ہے. وہ اس طرح کہ جو پیغام ذات رسالت مآب لے کے آئے، جو دین حق لے کے آئے، اب اس دین حق کی حفاظت امام پاک نے کر کے ثابت کر دیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہیں. یعنی جس دعوت کو آگے بڑھانے ڈاکٹر صاحب، کے یہ لیے جو لوگ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج مجھے غصہ طبیعت میں بھی آ رہا ہے جلال اس معاملے پہ، کہ جی یہ شہزادوں کی لڑائی تھی، جی یہ اقتدار کی لڑائی، یہ اقتدار کی لڑائی تھی. غازی صاحب آپ دیکھیں، یہ اگر اس کو اقتداری کی لڑائی کہیں تو اللہ کا اقتدار قائم کرنے اور ابلیسی طاقتوں کے اقتدار کو ختم کرنے کی لڑائی تھی.
پھر آپ کو اس طرح سے اس کو بیان کریں. پھر حقیقی معنوں میں تو یہ چیز ہے. آپ دیکھیں امام پاک نے جب سفر شروع کیا, جب مکہ مکرمہ سے آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس ہے اور فرمایا کہ آپ سے پوچھا کہ میرے بھائی مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ مکہ سے نکلنا چاہتے ہیں اور کوفہ کا رخ کر رہے ہیں, تو آپ ایسا نہ کریں. یعنی کہ وہ سارے خطرات جو تھے جو ان کو بتا رہے تھے وہ امام پاک کے پیش نظر تھے. آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کے سارے واقعات اور پورے عراق کی سرزمین کے لوگوں کی نفسیات, وہ سب کچھ تو امام پاک نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوا تھا. یہ سارا کوئی اندیدہ منظر ان کے لیے نہیں تھا. وہ کسی ایسی سرزمین کی طرف نہیں جا رہے تھے جہاں کوئی ایسے خواب معاذ اللہ العظیم دکھا دیے گئے تھے کہ جاتے ہی ان خوابوں کی تعبیر شروع ہو جانی تھی. سارا کچھ ان کے سامنے تھا. اس کے باوجود وہ یہ سفر کیوں کر رہے تھے؟ صرف ایک نقطہ تھا. وہ نقطہ یہ تھا کہ حق کا جو اقتدار تھا اس کے بجائے شیطانی طاقتوں کا اقتدار مسلط ہو رہا تھا, اور اس امت کا ایک حصہ اپنے بے امام ہونے کی وجہ سے ایک امام کو بلا رہا تھا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ وہ مجھے ذہن میں آتا ہے کہ دیکھیے قدرت کی مشیت نے بھی کمال کا انتظام کیا کہ یزید کہتا تھا کہ ایک دفعہ امام پاک جو ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیں, میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. وہ ہاتھ کٹ جاتا ہے, وہ نیزے پہ تو چڑھ جاتا ہے. یزید کے ہاتھ میں ہاتھ وہ پھر بھی نہیں آیا. جی بالکل نہیں, کٹنے کے باوجود بھی ایسا ہی ہے. اور وہ ابن زیاد کے دربار میں جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, جب ابن زیاد نے وہ چھڑی ان کے لبوں پہ لگائی ہے اور ان کے ناک پہ لگائی ہے تو اس نے کہا اس چھڑی کو نہ لگاؤ, یہ وہ لب ہے جو رسول اللہ جن کو بوسہ دیا ہے. قاضی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں کہ واقعتاً کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ شہزادوں کی لڑائی تھی یا دو اقتدار طلب لوگوں کی لڑائی تھی. دو گروہ تھے نا جی, انہیں اپنے گروہ کا پتہ ہوگا, آپ ان کی نیت کا جس کا وہ اظہار کرتے ہیں. اہل بیت کی طرف سے تو کوئی یہ گروہی کشمکش نہیں تھی اور نہ یہ ایک حصول اقتدار کی کوئی قد و کاوش تھی. حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام, میں مکرر عرض کر رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے کربلا تک پہنچتے ہوئے آپ کا ایک ایک پل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے وہ رستے سے گھر سے نکلے ہیں. آپ کے ساتھ جو ساز و سامان تھا اقتدار کی جنگ میں جانے کے لیے, وہ ساز و سامان لے کر آدمی گھر سے نکلتا ہے, بچوں کو لے کے, معصوموں کو اور خواتین کو لے کر. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کے کچھ واقعات یہ ثابت نہیں کر رہے تھے کہ منہج شریعت سے اور سنت نبوی کے صراط مستقیم سے ہٹتی جا رہی ہیں چیزیں؟ اب یہ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم قربانی دی, اسلام کی اقدار تو تہس نہس کر دی یزید نے. بالکل. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں فرمایا حضرت حسین کی بابت کہ اس بچے کو میں نے اپنی محبت بھی عطا کی ہے اور اپنی رضا بھی عطا کی ہے, تو یہ وہ مظہر ہیں محبت کے. آپ کا سارا سفر یہ سفر عشق. ڈاکٹر صاحب 9 کی رات کو عمر بن سعد جب آتا ہے اور رات کی تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو وہاں تو کوئی جنگ کی بات ہی نہیں. کوئی جنگ کی امام پاک فرماتے ہیں مجھے جانے دو, میں یزید سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, مجھے واپس چلے جانے دو. اگر تم نے مجھے بلایا تھا, یہاں حدود لکھے تھے, نہیں تو میں سرحدوں کی جانب نکل جاتا ہوں, اپنی جا کے تبلیغ کروں گا. تو یہاں جنگ کہاں سے آ گئی شہزادوں؟ اور آپ نے جو ایک رات کی مہلت لی حضرت عباس علمدار کو بھیج کر کہ جی کل حتمی مارکا ہوگا, اس رات آپ نے کیا کرنا تھا؟ یعنی کوئی ایسا آپ نے کوئی ایسی غیر باہر سے قوتیں آ جانی تھیں, کوئی آپ نے جنگ و جدل کر دینا تھا. وہ رات بھی مظہر ہے کہ اس سارے عمل کی نیت کیا ہے. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ساری رات بارگاہ الہی میں زاری اور مناجات میں گزاری اور فریاد میں گزاری اور عبادت و ریاضت میں گزاری کہ اس ظاہری زندگی میں اپنی آخری لمحات میں بھی اخلاص فی العبادت کے درجہ کمال پہ پہنچ جائیں اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی اس میں اقتدار کی طلب اور کسی بھی نوعیت کی کوئی قبائلی آویزش, اس کا سر منہ دخل بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ خالص رضا الہی کے لیے خالصتاً. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک لینی. ناظرین کرام, یہ شہادت عظیمہ, یہ ذکر پاک عبادت ہے. میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین, ہمارے سامعین اس عبادت میں ہمارے شامل حال رہیں. یہ بڑا قبولیت کا دعاؤں کا وقت ہے. جس نے امام عالی مقام سے محبت کی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشق کیا, اور جو امام پاک سے محبت نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ سے کبھی عشق نہیں کر سکتا.
ویلکم بیک ناظرین کرام، امام عالی مقام کی شہادت کی خبر ابن زیاد کے دربار میں آتی ہے اور ابن زیاد لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے تقریر کرتا ہے اور نعوذ باللہ یہ گستاخانہ الفاظ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں فتح دی اور کذاب ابن کذاب کو جو ہے وہ شکست ہو گئی۔ اسی وقت نابینا بوڑھا شخص بہت ضعیف ہے عبداللہ بن لطیف ازدی کھڑا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، تیرا خاندان کذاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تو کذاب کے لفظ کہہ رہا ہے، تو کذاب، اور تجھے جس نے والی مقرر کیا، جس نے تمہیں گورنر بنایا، وہ کذاب ہے۔ ناظرین کرام، اس کو فوراً اس کے سپاہی آتے ہیں ابن زیاد کے، پکڑ کے لے جاتے ہیں اور اگلی صبح اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے امام عالی مقام پہ۔ اس دور میں بھی جس طرح لوگوں نے قربانیاں دی، مجھے ایک نوجوان کی بات یاد آتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کا نام حمزہ ہے اور یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ہے اور اس کا ماموں لگتا ہے ابن سعد۔ یہ کہتا ہے ماموں جان، اگر دنیا کی ساری دولت آپ کو دے دی جائے، دنیا کی ساری سلطنت آپ کو دے دی جائے، خدا کے لیے امام عالی مقام کے خون سے ہاتھ نہ رنگنا، یہ ساری مال و دولت یہیں پہ رہ جائے گی۔ اہل بیت اطہار کا ادب جو ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ اس نوجوان کے الفاظ، جی ان کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اگلے جان میں بھی کام آئے گی۔ بے شک غازی صاحب، ایسے کیا خوبصورت الفاظ ہے، نوجوان ہے بالکل چھوٹی عمر کا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔ اصل میں جن لوگوں کو اس چیز کا عرفان تھا کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہے، میں یہاں پر آپ کے لیے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بعد میں قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے تو ابن سعد کا جب سر کاٹا گیا نا، اور یہ بد دعا دی تھی جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے نا، تو اس لمحے حضرت امام علی مقام نے کہا تھا سلط اللہ علیک من یذبحک علی فراشک، اللہ تجھ پہ ایک ایسا آدمی مسلط کرے جو تجھے تیرے بستر پہ ذبح کرے، اور بالکل اسی طرح ہوا، اس کو اس کے بستر پہ ذبح کیا گیا۔ تو جب اس کا سر کٹ کے مختار سقفی کے دربار میں لا کے رکھا گیا تو وہیں قیدیوں میں اس کا بیٹا بھی کھڑا ہوا تھا، تو اس نے پوچھا کہ پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا جی پہچانتا ہوں، میرے والد کا سر ہے۔ اور اس نے کہا اب ان کے بعد زندگی میں کیا خیر رہ گئی ہے؟ اس نے اس کا بھی سر کٹوایا، اب دونوں سر پڑے ہوئے ہیں، اور اس نے کہا کہ ھذا بحسین وھذا بعلی، یہ بدلہ ہے حسین کے سر کا اور یہ بدلہ ہے علی اکبر کے سر کا، اور ساتھ ہی کہا ولا سواء، یہ کوئی برابر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک ایسا جملہ کہا کہ جو امام علی مقام کی عظمت کو اور بھی زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ اس نے کہا لو قتلت بہ ثلاثۃ ارباع من قریش ما وفوا ان ملۃ من اناملہ، بے شک۔ اس نے کہا خدا کی قسم اگر 3/4 یعنی 75% قریش بھی ختم کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو وہ امام علی مقام کے پوروں میں سے ایک پورے کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ، ایک پورے کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ جتنی بڑی ہستی اور جتنی بڑی شخصیت تھی، خون کے ایک قطرے کا بھی بدلہ نہیں، ایک قطرے کا بھی بدلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکلنا ہے، آپ کے یہ جملے خاص طور پہ قابل توجہ ہیں جو آپ نے ادا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، سبحان اللہ۔ فرمایا میں کوئی فخر و مباحات کے لیے نہیں نکل رہا، کمال ہے۔ میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، میں فساد مچانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی کا حق غصب کرنے کے لیے نہیں نکل رہا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ نے کہا دیکھتے نہیں ہو استاثر الفے، مسلمانوں کا جو مال ہے بیت المال، اس کو انہوں نے اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا ہے۔ اطل الحدود، حدود معطل کر دی ہیں۔ احلوا ما حرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا ہے۔ وحرموا ما احل اللہ، اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ، جی ڈاکٹر صاحب، جی مکمل ہو گیا۔ میں ایک اگلا جملہ ساتھ میں کہ ان السنت
امیتت وَإِنَّ الْبِدْعَةَ أُحِيَّتْ، ان کا سنت جو ہے وہ مار دی گئی ہے اور بدعت کو جو ہے وہ زندہ کر دیا گیا ہے. تو میں تو اس نظام باطل کو حق سے بدلنے کے لیے نکل رہا ہوں. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا، بہر حق در خاک و خون غلطی داست، پس بنائے لا الہ گردی داست. سبحان اللہ. وہ اس لیے امام علی مقام جو تھے وہ تو احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نکلے تھے. یہ کوئی جنگ اور لڑائی نہیں تھی. اور اس کو یہ سلطنت کی بادشاہت چاہیے تھی جو سید و شباب اہل الجنہ ہے. سبحان اللہ. جس کے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کے لیے یہ سلطنت کیا معنی رکھتی ہے؟ واہ جی. ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا. سبحان بھائی صاحب یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اصل اچیومنٹ ہے کربلا کی، کہ یہ جو قافلہ تھا جو تعداد میں بہت تھوڑا تھا، اور جو یزیدی طاقتیں یہ سمجھتی تھیں کہ ان کو وہ صفحہ ہستی سے مٹانے نکلے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اپنی اسی کامیابی کی وجہ سے. بھائی صاحب اس کی حساسیت کا اس دور میں بھی، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کا پورا احساس تھا. آپ دیکھیں جب بھی عبداللہ ابن زیاد بھیجتا کوئی بھی لشکر، تو جیسے جیسے راستے میں یہ ڈسکشن ہوتی کہ ہم کس سے جھگڑنے جا رہے ہیں، تو پہنچتے پہنچتے تھوڑے سے لوگ رہ جاتے. اب ابن زیاد نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، راستے میں لوگ کدھر غائب ہو جاتے ہیں، جو بھی آپ کو فرار ہونے والا سپاہی ملے اسے گرفتار کر کے لاؤ. لہٰذا ان کو فرار ہونے والے لوگوں کو پکڑا گیا، ان کی گردنیں اڑائی گئیں، اور اس طرح اس جبر کے ماحول میں لوگوں کو وہاں پہ آنے کو مجبور کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اس پورے ماحول کے اندر بھی یہ ایک فضا موجود تھی کہ کتنے مقدس ہستیاں ہیں جن کے خلاف حکومت وقت جو ہے وہ ایک مارکہ بپا کرنے چلی ہے. اچھا گاہی صاحب آپ دیکھیں کہ وہ کام انسانیت کا جو صدیوں تک نہیں ہو پایا، ذات رسالت مآب نے 23 سال میں کر دیا. اس کی کنٹینیوٹی ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ خلافت راشدہ کے بعد وہ سوسائٹی بتدریج دور جاہلیت کی طرف لوٹنے لگی. اب اس کے آگے بند باندھنا ضروری تھا. یہ اتنا بڑا معاملہ خراب ہو گیا اور اتنا بڑا ایک ریورس گیئر لگ گیا اسلامی سوسائٹی کو. وجہ کا سب یہ ہے کہ انسان اپنی جبلت سے اتنی جلدی آزاد نہیں ہوتا. جو انسان کے اندر ایک نسلوں کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی نہیں چھوٹتی. جب اسلام پھیلا، دوسرے لوگ اسلام کے اندر آئے، تو وہ سارے جو پرانے تعصبات تھے، آپ یزید کے اشعار کو پڑھیں، ان لوگوں کے ڈائلاگس کو پڑھیں، یعنی وہ کہاں کھڑے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور بات کریں، وہ اپنے بدر اور احد کے مقتولوں کو یاد کر رہے ہیں. یعنی اس حد تک تو وہ چیز زندہ ہو گئی تھی. اب اس پوری سوسائٹی کے اندر جو ایک ریورس گیئر لگ گیا تھا اسلامک ویلیوز کو، اس کو کون روک سکتا تھا؟ وہی روک سکتا تھا جس کے بارے میں آپ سب نے فرمایا میرے بدن کا حصہ ہے. تو حسین نے کیا کیا، آپ کے لشکر نے کیا کیا، اپنے لہو کے ذریعے سے، اتنی بڑی قربانی کے ذریعے سے اس ریورس گیئر کو روکا اور ان تعصبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے ایسی انسپائریشن چھوڑ دی ملت کے اندر کہ اب باطل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بنانا ممکن نہ رہا. جی ڈاکٹر صاحب، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. جی ہاں، میدان کربلا میں حضور چند چیزیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تھا جسد اطہر حضرت حسین اور آپ کے اعزاء و اقرباء کا اور آپ کے جانثاروں کا. ایک تھا حضرت امام حسین کا نام نامی، آپ کی نسبتیں اور آپ کا شرف خاندانی. تیسری بڑی چیز تھی پیغام حسین، جو پیغام انکار ہے باطل کے سامنے. کون سی چیزیں شہید ہوئیں جی؟ زیادہ سے زیادہ حضرت امام حسین نے اپنے جسم کی قربانی دی اور اپنے خاندان کی قربانی دی. باقی چیزوں کو کوئی آنچ آئی؟ آپ کے نام کو، آپ کی نسبت کو، آپ کے شرف کو روز بروز چمک رہا ہے. یہ فیصلے ہوتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ترجیحات کیا تھیں. حق و باطل کے معیار پیمانے بھی بدل گئے، نتائج کے پیمانے بدل گئے. فتح و شکست کو اب اور اینگل سے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور خود یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں، کچھ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں. یعنی اگر یہ وہ اقتدار کی جنگ ہوتی تو حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے تسلسل سے صدیوں یاد نہ رکھا جاتا. اس لیے کہ وہ تو محض ایک وقتی سی چیز تھی جو ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے یا ایک قبائلی کشمکش کے تحت وقوع پذیر ہوئی تھی. خود پوری امت نے پوری کرۂ ارض پر اگر 1400 سال سے حضرت حسین اور آپ کے اہل خاندان کو یاد رکھا ہے تو یہ اللہ کا وہ انعام ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا تھا. 1.5 ارب روز کسی نہ کسی شکل میں درود پڑھ رہے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان غیب جانے دیگرس. کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا نہ ہو اور جواباً صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا ہو.
فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہی معاملہ چل رہا ہے جی. بے شک ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور یہی بات سیدہ زینب نے دربار یزید میں کہی تھی کہ جب اذان بلند ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا سن، جس نام کو تو مٹانا چاہتا تھا یہ نام قیامت تک زبانوں پہ اسی طرح گونجتا رہے گا، اور مٹو گے تم، ہم نہیں مٹیں گے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، غازی صاحب اس شہادت کو ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سی قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اصل میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ہی ایک باب کی تکمیل ہے. بے شک ایک باب کی تکمیل ہے. سبحان اللہ. وہ کس طرح کہ آقا علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسم اٹھا کے 4 بار اس خواہش کا اظہار کیا، وگرنہ عام طور پہ محاورے میں 3 بار بات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، آپ نے 4 بار اٹھا کے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. لیکن منشا عزدی یہی تھی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے گارنٹی دے رکھی تھی کہ لوگ آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے. اب ایک طرف خواہش ہے اور ایک طرف اللہ کی گارنٹی ہے. وہ کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین. میں اسی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ رب العالمین نے آپ کے نور نظر لخت جگر، جن کو آپ یہ کہتے تھے کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، اس کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچایا. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرور زمانہ کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایک سیرت نبوی اور ایک شہادت حسین. اس کو آپ جتنا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین اتنا ہی اس کو عروج عطا فرماتا ہے، جتنا کہ دبا دو گے. تو یہ چونکہ اللہ رب العالمین کے دین فطرت کی لچک ہے، لہٰذا اس کو کوئی دبا نہیں سکتا. ڈاکٹر تنولی، ایک اور طرف آپ کی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. امام علی مقام کے اس کردار نے امام اعظم حنیفہ پیدا کیا. امام سید الشہداء کے اس کردار نے، حسینی کردار نے امام احمد بن حنبل پیدا کیا. سبحان اللہ. اس حسینی کردار نے مجدد الافسانی پیدا کیا. اس کردار نے نور الدین زنگی پیدا کیا. اسی نے صلاح الدین ایوبی پیدا کیا. اسی نے غوث الاعظم کو پیدا کیا. رئیس صاحب بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے. سبحان اللہ. کہ جنگ میں اس کو شکست ہو گئی ہے، اور وہ ایک مورچے کی وقتی فتح تھی، اور اب وہ فتح بھی کیا. اب ان افراد کو دیکھیں، ان کی تعداد کو دیکھیں، یعنی اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی کہ آپ ان پہ حملہ آور ہیں جن کا مادی لحاظ سے آپ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا. اس سے بڑی بزدلی اور درندگی کیا ہوگی؟ بچوں کو، خیموں کو آگ لگا دینا، یہ کیا ہے؟ بچوں کو شہید کر دینا. رائے صاحب اس کا دوسرا پہلو بھی آپ دیکھیں، وہ کیا انسان تھے، یعنی ان کے اندر انسانیت کی کتنی رمق تھی، یعنی وہ سوسائٹی کتنی گر چکی تھی. اب اس سوسائٹی کو کس نے اٹھانا تھا؟ اس کو حسینی کردار ہی اٹھا سکتا تھا. اس کو ممبروں پہ واز ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، زبانی کلامی واز اور نصیحت کی سرگرمیاں اس سوسائٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتی تھی. اب اس سوسائٹی کو ایک بہت بڑی کمک کی ضرورت تھی، اخلاقی کمک کی. وہ جو منظر ہے، سیدنا ابو طالب کے پاس قریش مکہ آتے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے بڑے خاندان میں کرا دیتے ہیں. آپ کا جواب دیکھیں، سربراہی چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سوری بھی رکھ دیا جائے. اب دیکھیں یہ وہی کردار نظر آ رہا ہے. جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا. یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا. یہ ہاتھ کیسے پھر جائے؟ اب غازی صاحب یہی وہ کردار تھا. اس لیے جس وقت گورنر مدینہ پیغام لے کے آیا، امام پاک اس نے پیغام دیا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ نے فرمایا یہ اس کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی یہ کریکٹر کا فرق. اس ہاتھ نے بیعت نہیں کی شہادت کے بعد. اچھا جی، 2 آدمیوں کا بڑا مکروہ کردار میں جتنا بھی دیکھا ہے، باقیوں کا بھی یقیناً مکروہ کردار ہے، لیکن اس میں بہت بڑا جن کا ہے ایک شمر ذوالجوشن. اچھا کہتے ہیں کہ ذوالجوشن جو اس کا باپ تھا نا شمر کا، وہ بھی انتہائی کمینہ اور صفاق آدمی تھا. اور دوسرا مروان. بالکل ایسے ہی. دیکھیں عمر بن سعد ایک لیول پہ کہہ رہا ہے، جب اس کا بھانجا حمزہ اس کو سمجھاتا ہے تو وہ ابن سعد کہتا ہے کہ میں بالکل انشاءاللہ یہی کروں گا یار. اور وہ لیٹر بھی لکھتا ہے کہ کام سیدھا ہو گیا ہے، امام علی مقام واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے. شمر کہتا ہے کہ نہیں جانے نہیں دینا. یہی بات مروان نے کہی. جب امام علی مقام ملنے کے لیے گئے
اس وقت جو گورنر مدینہ تھا، ولید بن عتبہ سے، ہاں ولید بن عتبہ، تو اس نے کہا ان کو جانے نہیں دینا، ان کو نکلنے نہ دینا، آج چلے گئے تو پھر کبھی قابو نہیں آئیں گے۔ یہی بات ابن زیاد نے بھی خط میں لکھی ہے اس کو، ابن سعد کو، تو یہ ان کا کردار بڑا گھناؤنا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ دونوں کردار تو انتہائی تاریخ اسلام میں بھیانک کردار ہیں کہ جنہوں نے، بلکہ وہ جب شمرز الجوشن نے امام علی مقام کے خطبے کے دوران ان کو انٹرپٹ کیا تھا، تو اس وقت بھی حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلال میں آ گئے تھے اور انہوں نے اسے کہا تھا اے اس آدمی کے بیٹے جو اپنی ایڑیوں پہ پیشاب کرتا تھا، یعنی اس وقت بھی انہوں نے اس کو ڈانٹا تھا کہ تمہارا باپ بھی اسی کردار۔ ناک میں وہ سانپ چلا تھا جس کا سر کاٹ کے لائے تھے نا، ایک جو قاتلین حسین میں تھا، تو اس کے ناک میں وہ سانپ گھس گیا تھا، ابن زیاد ہی تھا، ابن زیاد، اچھا اسی کا تھا، اس کے ناک سے سانپ گزرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروفیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کو معمول بناتا ہے تو نزع کے وقت تمام تکالیف سے بچ جاتا ہے اور اسے ایمان کی حالت میں موت آتی ہے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت کو مضبوطی سے تھام رکھو، کیونکہ اللہ کے ہاں تمہارے محبوب ہونے کا یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اہل بیت اطہار سے محبت کی اور ان کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، یہ وطن سرزمین پاکستان جو ہے یہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ یہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق ہمیں ملا ہے۔ یہ دربار مصطفی سے تحفہ ہے اس سرزمین کے لوگوں کو۔ کیوں؟ یہ وہ سرزمین ہے جس پہ ناموس رسالت کی خاطر لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، قیامت تک قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اس لیے اس وطن کے جو دشمن ہیں وہ اندرونی ہو یا بیرونی، روز دعا کیا کریں اللہ کریم ان کو تباہ و برباد کرے۔ آج کل کچھ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن تیز ہوئے ہیں، اس لیے خاص طور پہ آپ نے اس آج کا جو مقدس مطہر اور بڑا بابرکت دن ہے، اس دن آپ نے خاص دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ اب میرے ساتھ مل کے زوردار نعرہ میرے مہمان بھی لگائیں گے، ناظرین سامعین سب مل کے لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین کرام، اب بارگاہ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام منقبت پیش کر رہے ہیں اور ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں جناب محمود الحسن اشرفی، جو کراچی سے تشریف لائے، میں نے پہلے بھی تعارف کرایا۔ جی اشرفی صاحب۔ سلام حضرت شبیر تیری شان عالی ہے، سلام حضرت شبیر تیری شان عالی ہے، تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے، تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے، سلام مرتضیٰ کے چاند تو زہرا کا دلبر ہے، سلام مرتضیٰ کے چاند تو زہرا کا دلبر ہے، ہر ایک نوری ہر ایک خاکی تیرے ہی گھر کا نوکر ہے، ہر ایک نوری ہر ایک خاکی تیرے ہی گھر کا نوکر ہے، سلام دین کی خاطر مدینہ چھوڑنے والے،
سلام دین کی خاطر مدینہ چھوڑنے والے، سلام کفر اور باطل کی گردن توڑنے والے، سلام کفر اور باطل کی گردن توڑنے والے، سلام حضرت شبیر تیرا صبر لاسانی، سلام حضرت شبیر تیرا صبر لاسانی، سلام کربلا والے تیری اعلیٰ ہے قربانی، سلام کربلا والے تیری اعلیٰ ہے قربانی، سلام چاند زہرا کے تیری جنت میں سرداری، سلام چاند زہرا کے تیری جنت میں سرداری، تیرے ہی خون سے شبیر آئی دین میں بیداری، تیرے ہی خون سے شبیر آئی دین میں بیداری، سلام ابن حیدر سرفروشی میں تو یکتا ہے، سلام ابن حیدر سرفروشی میں تو یکتا ہے، سبق عزم و عزیمت کا تیرے در سے ہی ملتا ہے، سبق عزم و عزیمت کا تیرے در سے ہی ملتا ہے، سلام حضرت شبیر جان شاہ دو عالم، سلام حضرت شبیر جان شاہ دو عالم، سلامی پیش کرنے آئے ساجد تیرے در پر ہم، سلامی پیش کرنے آئے ساجد تیرے در پر ہم، سلام حضرت شبیر تیری شان عالی ہے، تیرا نانا رسول دو سرا عالم کا والی ہے۔